مزمل کی چند آیات گزشتہ ہفتے ہمارے سامنے آئی تھیں، جن کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کچھ آیتوں کے اندر تہجد پڑھنے کا تاکیدی حکم فرمایا تھا، یعنی بہت زور دیا تھا تہجد پڑھنے کے اوپر۔ اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو جھٹلانے والے جو لوگ تھے، جو کفار تھے، جو دشمنان اسلام تھے، ان لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ میں نے ایسے لوگوں کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے، بیڑیاں تیار کر رکھی ہیں، جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے۔ لہٰذا جو رسول کو جھٹلانے والے لوگ ہیں، جو ان کا انکار کرنے والے لوگ ہیں، ان کا مذاق بنانے والے لوگ ہیں، وہ تیار رہیں اس آگ کے اندر جانے کے لیے، اور اس دن کی سختی سے بچنے کے لیے تیار رہیں کہ اللہ تعالیٰ آگے اس ایک آیت کے اندر فرماتے ہیں یوم ترجف الارض والجبال، کہ وہ دن جو ہوگا، قیامت کا دن، جس دن حساب و کتاب ہوگا، وہ اتنی سختی کا دن ہوگا کہ جس دن زمین اور پہاڑ بھی لرزنے لگیں گے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ پہاڑوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے اوپر خود ایک ہیبت طاری ہوتی ہے پہاڑوں کو دیکھ کر۔ اتنے اونچے اونچے پہاڑ اللہ تعالیٰ نے بنائے، کیسے وہ آسمانوں سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور کیسے بلند بلند پہاڑ اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر بنائے ہیں۔ سختی کا مظاہرہ ان سے ہوتا ہے، یعنی بہت زیادہ سخت اور طاقتور معلوم ہوتے ہیں۔ لیکن قیامت کا دن اتنا سخت ہوگا کہ پہاڑ بھی اس دن کی سختی کی وجہ سے لرزنے لگیں گے، کپ کپانے لگیں گے۔ کیا مطلب ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا، کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ پہلے تو قیامت کی سختی کی وجہ سے پہاڑ اپنی جگہ جیسے جتنے بلند ہوں گے وہ ریت کی شکل میں بدل جائیں گے۔ جیسے ریت ہوتا ہے نا، بہت نرم ہوتا ہے، تو وہ ریت کی شکل میں تبدیل ہو جائیں گے، اور ریت کے تودے بنے ہوئے کھڑے رہیں گے۔ اور پھر ایسا ہوگا، ایک وقت آئے گا کہ وہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے جو ہے وہ بالکل بکھر جائیں گے، یعنی جیسا ریت بکھر جاتا ہے اس طرح وہ پہاڑ بھی بکھر جائیں گے، اور پوری زمین ایک چٹیل میدان بن جائے گی۔ تو اتنا سختی کا دن ہوگا کہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ختم ہو جائیں گے، مٹ جائیں گے، فنا ہو جائیں گے، اور زمین بھی لرزنے لگے گی قیامت کی سختی کا دن دیکھ کر کے۔ تو ایسی سختی کے دن سے بچنے کے لیے، اور اس کی سختی سے بچنے کے لیے، اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھو، تیار کرنے کی کوشش کرو۔ تو یہ قیامت کے دن کی سختی کا سب سے پہلی آیت کے اندر ذکر کیا گیا ہے، جو آج ہمارے سامنے آنی ہے۔ فرماتے ہیں یوم ترجف الارض والجبال، کہ جس دن زمین اور پہاڑ لرزنے لگیں گے، کپ کپانے لگیں گے۔ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا، اور پہاڑ بکھرے ہوئے ریت کے تودے کی طرح ہو جائیں گے، یعنی جیسے ریت ہوتا ہے، بکھرا ہوا ہوتا ہے، نرم ہوتا ہے، تو اسی طرح پہاڑ جو ہمیں سخت نظر آتے ہیں، جو طاقتور نظر آتے ہیں، جو بڑے بڑے اونچے اونچے پہاڑ نظر آتے ہیں، قیامت کے دن کی سختی کی وجہ سے یہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے مٹ جائیں گے، فنا ہو جائیں گے، اور ریت کی طرح جیسے ریت کے ذرے بکھر جاتے ہیں، اسی طرح یہ بھی ریت کے ذرات بن کر کے اور زمین میں بکھر جائیں گے، اور زمین پوری کی پوری چٹیل میدان بن جائے گی۔ آگے فرماتے ہیں، یہاں تک قیامت کی سختی کا ذکر ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا، کہ ہم نے تمہارے پاس ایک رسول بھیجا ہے۔ اب حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے کے جو لوگ ہیں ان کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے تمہارے اوپر گواہ بنا کر کے یہ ایک رسول بھیجا ہے جو اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دیتا ہے، اور قیامت کے دن کی گواہی دیتا ہے، فرشتوں کی گواہی دیتا ہے، یعنی ان تمام چیزوں کی گواہی وہ رسول دے رہا ہے آپ کو کہ جن چیزوں پر ہمارا ایمان لانا ضروری ہے۔ فرشتوں کی گواہی، رسولوں کی گواہی، کتابوں کی گواہی، اور قیامت کے دن کے آنے کی گواہی، اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دے رہا ہے۔ اور اسی طرح قیامت کے دن وہ تمہارے خلاف بھی گواہی دے گا، جو لوگ انکار کریں گے، جو لوگ اس کو جھٹلائیں گے، تو وہ قیامت کے دن بھی تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ایک رسول تمہارے پاس بھیجا ہے، لہٰذا اس کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، اور اس کی قدر دانی کرو۔ اگر قدر دانی آپ کرو گے، اگر اس کی قدر تم نے پہچان لی تو پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے، اور اگر تم نے انکار کر دیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ایگزامپل کے طور پر یہاں فرعون کا ذکر کیا ہے، اور اس کا ذکر کر کے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ دیکھو ہم نے فرعون کے پاس بھی ایک رسول کو بھیجا تھا، اس کو سمجھانے کے لیے، نصیحت کرنے کے لیے،
لیکن کیا ہوا کہ اس نے یعنی فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی اور رسول کو جھٹلایا، لہٰذا اس کا انجام کیا ہوا کہ اللہ نے اس کو سخت ترین عذاب کے اندر مبتلا کر دیا، یعنی اس کو سمندر میں غرق کر دیا، اور رہتی دنیا تک کے لیے تمام انسانوں کے لیے ایک عبرت کا پیغام اس کو بنا دیا، فرعون کی لاش کو عبرت کا پیغام بنا دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کیوں کیا یہ معاملہ؟ یہ تمام معاملات اللہ تعالیٰ نے سزا کے جو اس کے ساتھ کیے ہیں، یہ اس وجہ سے کہ اس نے رسول کی نافرمانی کی تھی، رسول کو جھٹلایا تھا۔ حالانکہ آپ غور کریں کہ فرعون خود ایک بہت بڑی طاقت تھا، یعنی بادشاہ تھا تو اس کے پاس بہت بڑی طاقت تھی، بڑا مضبوط تھا دنیاوی لحاظ سے، لیکن پھر بھی وہ اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکا، اس جرم کی وجہ سے کہ اس نے رسول کی نافرمانی کی تھی۔ لہٰذا اب تم سوچو کہ تمہارے پاس تو اتنی طاقت بھی نہیں جتنی فرعون کے پاس تھی، تم رسول کو جھٹلا کر کے اپنے آپ کو کیسے اللہ کے عذاب سے بچا سکتے ہو؟ اور نہیں بچا سکتے تو پھر تیار رہو، اللہ کا عذاب بھی تیار ہے۔ اگر اللہ کے رسول کو جھٹلاؤ گے، آپ کی نافرمانی کرو گے، نہیں مانو گے بات اور آپ کا انکار کرو گے تو پھر اللہ کا عذاب تیار ہے، اور اس کو اللہ کے عذاب کو اور اللہ کی سزا کو بھگتنے کے لیے تیار رہو۔ تو یہ تذکرہ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے، انا ارسلنا الیکم رسولا، کہ بے شک ہم نے تمہارے پاس ایک رسول بھیجا ہے، شاہدن علیکم، تم پر گواہ بنا کر، کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسا کہ فرعون کے پاس ہم نے ایک رسول اور بھیجا تھا، فعصا فرعون الرسول، تو کیا ہوا کہ فرعون نے رسول کی نافرمانی کی، بات نہیں مانی، انکار کر دیا، فاخذناہ اخذا وبیلا، تو ہم نے اس کو وبا والی سخت ترین سزا کے اندر مبتلا کر دیا، یعنی اس کو سزا کے طور پر غرق کر دیا، ہلاک اور برباد کر دیا۔ فاخذناہ اخذا وبیلا، ہم نے اس کو سخت ترین پکڑ میں پکڑ لیا، مضبوطی کے ساتھ۔ فکیف ان، یہاں تک تو فرعون کا تذکرہ۔ اب اللہ تعالیٰ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو فرعون اپنے آپ میں ایک بہت بڑی طاقت تھا، وہ اپنے آپ کو طاقتور ہونے کے باوجود نہیں بچا سکا اللہ کے عذاب سے۔ فکیف تتقون، تو پھر تم کیسے بچا سکتے ہو اپنے آپ کو؟ ان کفرتم، اگر تم اگر تم رسولوں کی نافرمانی کرو گے، یعنی جو رسول تمہارے پاس آ رہا ہے، جو تمہیں سمجھا رہا ہے، جو تمہیں دعوت توحید دے رہا ہے، اگر تم اس کی بات سے انکار کرو گے، اس کی بات نہیں مانو گے، اس کی اطاعت نہیں کرو گے، تو پھر تم کیسے اپنے آپ کو بچا سکتے ہو؟ یوم یجعل الولدان شیبا، ایسے دن سے کہ جس کی سختی کا عالم یہ ہوگا کہ یجعل الولدان شیبا، کہ وہ دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ کیا مطلب ہے بچوں کو بوڑھا کرنے کا؟ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب اتنی سختی کا دن ہوگا تو ہر انسان جو ہے وہ ٹینشن میں ہوگا اور اپنی اپنی فکر کے اندر مبتلا ہوں گے، نفسی کا عالم ہوگا تو اپنی اپنی فکر کے اندر مبتلا ہوں گے، کسی کو دوسرے کی خبر نہیں ہوگی۔ آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر بھی جب کسی کو ذہن کے اوپر کوئی پریشر ہوتا ہے، ٹینشن ہوتی ہے، فکر زیادہ ہوتی ہے کسی چیز کی، ذمہ داریاں زیادہ آ جاتی ہیں، تو وہ انسان وقت سے پہلے ہی بوڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے، فکروں کی وجہ سے اس کے بال سفید ہو جاتے ہیں، ٹینشن کی وجہ سے۔ اور یہ بات مشہور بھی ہے اور ہوتا بھی ہے ایسا کہ جب کسی انسان کے اوپر پریشر زیادہ ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ بڑھاپے کی طرف جلدی چل پڑتا ہے اور کمزوری پے در پہ اس کے اوپر آنے لگتی ہیں۔ تو قیامت کا دن بھی اتنی زیادہ سختی کا دن ہوگا کہ وہاں جو یہ سمجھ لیجئے کہ جو جوانی کی شکل میں لوگ ہوں گے یا بچپن کی شکل میں جو ہوں گے، وہ یہ سمجھانے کے طور پر کہا گیا ہے، ورنہ وہاں بچے تو اس طرح نہیں ہوں گے جیسا ہم سمجھتے ہیں، بلکہ وہاں ہر انسان کی جو عمر ہوگی وہ 30 سے 40-35 سال کے درمیان عمر ہوگی، لیکن سمجھانے کے طور پر سختی کا مطلب اس کو سمجھانا ہے کہ سختی کس قدر ہوگی قیامت کے دن کی، یہ سمجھانا مقصود ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اگر بچے بھی اس دن کے اندر ہونا تو وہ اس کی سختی کی وجہ سے بڑھاپے کی طرف پہنچ جائیں، یعنی اس قدر سختی ہوگی اس دن کی کہ وہ بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ دوسرا اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سختی کا دن ہوگا، اور سختی کا دن کا مطلب یہ ہے کہ جب سختی کے حالات آتے ہیں، کسی انسان کے اوپر سختی کا وقت آتا ہے تو وہ وقت گزارنا اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے، انتظار کی گھڑیاں بڑی مشکل ہوتی ہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انتظار کی جو گھڑیاں ہوتی ہیں وہ بڑی مشکل ہوتی ہیں، بہت مشکل سے وہ گزرتی ہیں۔ تو قیامت کا دن جو ہوگا وہ بھی سختی کا دن ہوگا، تو وہ بڑی مشکلوں سے گزرے گا، اور اتنا لمبا دن ہوگا کہ وہاں جو بچے ہوں گے وہ بھی بوڑھے ہو جائیں گے۔ تو یہ اس کی سختی کا عالم بیان کیا جا رہا ہے
کہ جب فرعون اپنے آپ کو نہیں بچا سکا رسول کی نافرمانی کر کے، تو تم اپنے آپ کو کیسے اللہ کی نافرمانی یعنی کیسے اللہ کے عذاب سے بچا سکتے ہو رسول کی نافرمانی کر کے؟ یوم ایسے دن کی سختی سے اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہو؟ یجعل الولدان شیبا، کہ جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، السماء منفطر بہ، اور جس کی سختی کا عالم یہ ہوگا کہ آسمان بھی پھٹنے کو تیار ہوگا اس کی سختی کی وجہ سے۔ کان وعدہ مفعولا، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے جو ہو کر کے رہے گا، یعنی اللہ نے ان چیزوں کا وعدہ کر رکھا ہے، وہ سختی کا دن آئے گا تو آئے گا، اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کر کے رہے گا، اس کے آنے میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، اور شک کرنا بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ قرآن ہم سے وعدہ کر رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، اور قرآن کے ذریعے سے اللہ ہم سے کہہ رہا ہے۔ اگر ہم اس میں شک کریں گے تو گویا کہ اللہ کی بات میں ہم شک کر رہے ہیں، اس لیے یقین مانیے کہ قیامت کا دن آنے والا ہے اور ہمیں اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا، اور اس کی سختی سے وہی لوگ بچ سکیں گے کہ جنہوں نے رسول کی اطاعت میں زندگی گزاری ہوگی۔ میں اور آپ اس خوش فہمی کے اندر مبتلا نہ رہیں کہ ہم تو رسول کی بات مانتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم رسول کو مانتے ہیں، ان کا انکار نہیں کرتے، اس خوش فہمی کے اندر مبتلا نہ رہیں، بلکہ اپنے دل کو ٹٹولیں ایسے وقت میں کہ ہمارے دلوں کے اندر کہیں وہی چیز تو نہیں آ گئی ہے جو کفار مکہ کی طرف کے دلوں کے اندر تھی رسول کی طرف سے، یعنی وہ انکار کیا کرتے تھے زبان سے، اور ہم انکار کر رہے ہیں عمل سے، ہم پورے طور سے رسول کی مخالفت پر اترے ہوئے ہیں۔ آج ہم اپنا آئیڈیل اور ماڈل بناتے ہیں ایکٹرز کو، ہم کرکٹرز کو اپنا آئیڈیل اور ماڈل بناتے ہیں، ہم انہی کی نقل اور انہی کی کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ ہم اپنے رسول کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اگر ہمیں اپنے رسول کی اتباع اور اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے، اپنے رسول کا مطیع اور فرما بردار بندہ بننا ہے، امتی بننا ہے، تو پھر اس کے لیے ہمیں آپ کی ایک ایک سنت کو کاپی کرنا ہوگا، ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ اگر ہم عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی کہیں نہ کہیں انکار کر رہے ہیں، اور اسی جرم کے اندر ہم بھی مبتلا ہیں کہ جس جرم کی سزا اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اطاعت اور فرما برداری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان هذه تذکرہ، یہ ایک نصیحت ہے جو ہم نے تمہارے سامنے بیان کر دی ہے۔ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، اب جس کا جی چاہے، جو شخص چاہے وہ اپنے رب کی طرف جانے والا راستہ اختیار کر لے، یعنی اللہ نے یہ تمام چیزیں بیان کرنے کے بعد اب آپ کو اختیار دے دیا ہے، انسان کو اختیار دے دیا ہے کہ اب وہ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اب جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے انکار کر دے۔ اللہ نے اختیار دیا ہے آزمانے کے لیے، لہٰذا جو ایمان لائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب فرما دیں گے، اور جو انکار کرے گا انا اعتدنا للظالمین نارا، تو اللہ کا اس کے لیے اعلان ہے کہ ہم نے ایسے ظالم لوگوں کے لیے آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو اس لیے ایسا نہ ہو کہ ہم زبان سے یا اپنے عمل کے ذریعے سے رسول کی مخالفت کرنے لگیں یا رسول کی اطاعت ہم سے نہ ہو، اس لیے کہ بڑی سخت سزا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم وہ راستہ اختیار کریں جو اللہ کی طرف جانے والا ہے، جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہے، اسی راستے کو اختیار کرنے کی کوشش کریں، اپنی زندگی سے چن چن کر کے گناہوں کو نکالنے کی فکر کریں۔ اور اب رمضان آ رہا ہے، ایسے یہ موقع اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں اپنی زندگی میں نصیب فرمائے۔ رمضان کے مہینے کے اندر بڑا اچھا موقع ہوتا ہے اللہ کو اپنا محبوب بنانے کا، اور نیکیوں کی عادت ڈالنے کا، گناہوں سے بچنے کی عادت ڈالنے کا بڑا ایک اچھا سنہرا موقع ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان کا خوب فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ کے محبوب بن جائیں اور اللہ کو اپنا محبوب بنا لیں۔ اللہ ہمارا محبوب کب بنے گا؟ جب ہم اطاعت اور فرما برداری والی زندگی گزاریں گے۔ تو اس لیے کوشش کریں گے، ہم میں سے ہر آدمی یہ کوشش کرے، ہر انسان کوشش کرے کہ ہم اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت میں زندگی گزارے، تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ ہمیں اپنا محبوب بندہ بنا لے۔ یہ ایک رکوع مکمل ہو گیا ہے، 19 آیتیں اس رکوع کے اندر ہے۔ ابھی جو دوسرا رکوع آ رہا ہے یہ پوری آیت ہے، ایک پوری آیت ایک پورے رکوع کے اوپر مشتمل ہے، یعنی یہ جو ہے یہ دوسرا اس کا حصہ ہے اس سورت کا۔ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ یہ سورت تقریباً 2 یا 3 حصوں میں نازل ہوئی ہے، تو یہ اس کا دوسرا حصہ جو بہت ایک لمبے عرصے کے بعد نازل ہوا،
اور بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ 10 سال کے بعد جب مدینہ منورہ ہجرت ہو گئی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اس کے بعد پھر یہ حصہ نازل ہوا، اور جو شروع میں تاکید کی گئی تھی تہجد پڑھنے کی، تہجد پڑھنے کا جو حکم دیا گیا تھا تو اس کے اندر تخفیف کی گئی ہے، ہلکا پن پیدا کیا گیا ہے اس تہجد کے حکم کی وجہ سے، چونکہ اس وقت تک یعنی جو شروع کا حصہ اس رکوع کا ہے یہ ہجرت سے تھوڑے دن کے بعد فوراً نازل ہو گیا تھا، لیکن اس رکوع کا جو دوسرا ایک آخری حصہ ہے وہ حصہ 10 سال کے بعد نازل ہوا تھا، تو جو پہلا والا حصہ ہے وہ نازل ہوا تھا ہجرت کے فوراً بعد۔ اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جب شروع والا حصہ نازل ہوا تھا اس وقت 5 نمازیں فرض نہیں تھی، بلکہ صرف ایک تہجد کی نماز فرض کی گئی تھی، اور اسی کو اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کے تمام صحابہ اکرام پابندی کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، صرف ایک نماز تھی تہجد کی نماز۔ لیکن جب معراج کا سفر ہوا اور آپ کو 5 نمازیں تحفے میں دی گئیں، تو اس وقت پھر جب 5 نمازیں مل گئیں تو پھر 5 نمازوں کا سلسلہ شروع ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل فرمائی تھی۔ تو اسی کا ذکر ہے کہ تہجد اب جو ہے آپ کم کر دیں، تہجد میں تخفیف کر لیں، اور جو نمازیں ہیں ان پر پابندی کیجیے گا، جو 5 نمازیں آپ کے اوپر فرض کی گئی ہیں۔ پھر زکوٰۃ فرض کی گئی، اس کا الگ باقاعدہ اعلان کیا گیا، تو اس کا بھی حکم یہاں دیا گیا ہے، نماز پڑھیں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ تہجد اختیاری ہے، رکھ دی گئی، یعنی اگر کوئی اپنی وسعت کے مطابق پڑھنا چاہے تو بڑی اچھی بات ہے، خوشی سے کوئی پڑھنا چاہے تو اللہ اس سے بڑے خوش ہوں گے، لیکن اگر کوئی نہیں پڑھنا چاہتا تو خواہ گناہ گار وہ نہیں ہوگا۔ اس لیے کوشش کریں کہ اللہ کو منانے کے لیے تہجد کی نماز بہت زیادہ مؤثر ہے، اللہ تعالیٰ اس نماز کے ذریعے سے بہت جلد اپنا قرب نصیب فرماتا ہے۔ تو تہجد کا اس کے اندر اختیار دیا گیا ہے اور تخفیف کر دی گئی ہے۔ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ شروع میں کس قدر تاکید کے ساتھ کہا گیا تھا کہ آپ تہجد پڑھا کریں، چاہے آدھی رات ہی ہو یا آدھی رات سے کچھ زیادہ یا آدھی رات سے کچھ کم، وہاں تو تاکید کے ساتھ تہجد کا حکم دیا گیا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کبھی کبھی تو پوری پوری رات تہجد میں گزار دیا کرتے تھے، اور کبھی کبھی آدھی رات تہجد میں گزار دیا کرتے تھے۔ اس وقت وقت کا پتہ نہیں چلتا تھا، تو جب ایک مرتبہ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو پھر معلوم نہیں کہ نماز کا سلسلہ کب تک چلتا رہے، کبھی کبھی فجر تک نماز کا سلسلہ چلتا رہتا تھا، کبھی کبھی آدھی رات سے زیادہ نماز کا سلسلہ چلتا رہتا تھا، اور اسی طرح آپ کے ساتھ بعض صحابہ بھی نماز پڑھا کرتے تھے اور اسی طرح قیام کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو فرما رہے ہیں ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، کہ آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ ایک 2/3 رات یا اس سے کم، یا آدھی رات یا 2/3 یا 1/3 رات نماز کے لیے کھڑے رہتے ہیں، وطائفۃ من الذین معک، اور تمہارے ساتھیوں میں سے ایک جماعت بھی تمہارے ساتھ یہ عمل کرتی ہے، واللہ یقدر اللیل والنہار، اور اللہ رات اور دن کا حساب رکھتا ہے۔ یعنی تمہیں وقت نہیں معلوم ہے لیکن اللہ کو وقت کا معلوم ہے، اللہ کو چونکہ اس وقت گھڑی وغیرہ کا کوئی سلسلہ نہیں تھا تو ظاہر سی بات ہے کہ وقت کا پتہ نہیں چلتا تھا، تو اسی کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ رات اور دن کا حساب رکھتا ہے۔ علم ان لن تحصوا، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ تم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے، یعنی ہرگز اس کو نہیں گن سکتے ہو، یعنی وقت کا شمار تم نہیں کر سکتے ہو۔ فتاب علیکم، لہٰذا وقت کا شمار جب نہیں کر سکتے تو پھر اس کا نتیجہ بالآخر یہی ہوتا تھا کہ وہ لوگ کبھی کبھی پوری پوری رات تہجد میں گزار دیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فتاب علیکم، اب اللہ نے تمہارے اوپر مہربانی فرمائی ہے، فقرؤوا ما تیسر من القرآن، لہٰذا قرآن میں سے جو تم سے آسانی سے ہو سکے وہ پڑھ لیا کرو، یعنی زیادہ لمبی چوڑی اب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جتنا تمہارے لیے آسان ہو اتنا پڑھ لیا کرو۔ یہ سہولیات کیوں دی جا رہی ہیں؟ یہ سہولیات اس لیے دی جا رہی ہیں، علم ان سیکون منکم مرضی، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جانتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم میں سے بعض لوگ مریض ہوں گے، وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، جب وہ مریض ہوں گے تو ظاہر ہے ان کے لیے پوری پوری رات کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا تو بڑا مشکل ہو جائے گا، تو اس لیے سہولت دے دی گئی، جتنا تم سے آسانی سے ہو سکے اتنا پڑھ لیا کرو۔ وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، اور دوسرے کچھ لوگ وہ ہوں گے جو اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے زمین میں چل پھر رہے ہوں گے۔ اللہ کا فضل تلاش کرنے سے مراد جہاں بھی قرآن میں بیان کیا گیا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے رزق حلال تلاش کرنا، یعنی رزق حلال کی کوشش میں، کاروبار کی کوشش میں، حلال کاروبار،
حلال روزگار کی تلاش میں انسان کا محنت کرنا اور دنیا کے اندر گھومنا پھرنا چلنا پھرنا، یہ بھی ایک عبادت بتایا گیا ہے کتابوں کے اندر۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اسی کو خاص طور سے یہاں بیان فرمایا ہے کہ جب تم رزق کی تلاش میں، حلال روزگار کی تلاش میں زمین میں چلو پھرو، تو پھر اس وقت تہجد نہ پڑھو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی تھکن ہو جائے اور تھکن کی وجہ سے آنکھ نہ کھل سکے یا رات میں تہجد تم نہ پڑھ سکو تو تمہیں معافی اس کے لیے رکھی گئی ہے اور کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، دوسرے یہ لوگ بیان کیے گئے ہیں جو تجارت میں یا کاروبار میں لگے رہتے ہیں، لیکن حلال کاروبار، اگر حرام کی آمیزش ہو گئی تو اس کا شمار نہیں کیا جائے گا۔ اور اسی طرح دنیا طلبی کی ہوس اور لالچ دل کے اندر اگر آ گیا، مال کی محبت میں اگر ہم کاروبار کر رہے ہیں تو پھر بھی یہ اس کے اندر شمار نہیں ہوگا۔ یہ صرف اور صرف یہاں جو ذکر کیا جا رہا ہے وہ اس رزق کا ہے جو ضروریات پوری کرنے کے لیے، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے کے لیے، غریبوں پر خرچ کرنے کے لیے کمانے کی کوشش کی جائے، تو ایسے رزق کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے، تو پھر وہ اللہ کے یہاں پسندیدہ ہے اور محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے خوش بھی ہوتے ہیں۔ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور کچھ لوگ وہ ہوں گے جو اللہ کے راستے میں قتال کر رہے ہوں گے۔ فقرؤوا ما تیسر من، لہذا قرآن میں سے جو تمہیں آسانی سے پڑھا جا سکے وہ پڑھ لیا کرو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، لیکن نماز قائم رکھنا، یعنی 5 نمازیں جو فرض کی گئی ہیں ان نمازوں کی پابندی تمہیں کرنی پڑے گی، اور وہ نمازیں تو ہر دن پڑھنی ہوں گی، اس کی معافی نہیں رکھی گئی۔ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے رہنا، یعنی زکوٰۃ وہی جو ہر سال ایک ہر مسلمان پر جو صاحب وسعت ہوتا ہے، صاحب حیثیت ہوتا ہے، اس کے مال میں سے ہر سال زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، یعنی اپنے مال کا 2.5% حصہ اللہ کے لیے خرچ کرنا، غریبوں پر تقسیم کرنا، ان پر خرچ کرنا، یہ فرض ہوتا ہے جیسے نماز پڑھنا فرض ہوتا ہے، اسی طرح زکوٰۃ دینا بھی فرض ہوتا ہے۔ اب جو صاحب حیثیت ہیں وہ اپنے اپنے مالوں کا حساب لگا کر کے زکوٰۃ نکالنے کی کوشش کیا کریں، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے اندر بہت زیادہ غفلتیں مسلمان کر رہے ہیں، اور ان غفلتوں کا نتیجہ پھر بہت برا ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہو تو ہم پوری زکوٰۃ نکالنے کی کوشش کریں۔ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو قرض حسنہ دیتے رہو۔ قرض حسنہ سے مراد ہے کہ زکوٰۃ تو دینی ہے، اس کے علاوہ اگر تم اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے کچھ اور خرچ کرنا چاہتے ہو اللہ کے بندوں کے اوپر، اللہ کی مخلوق کے اوپر، تو پھر تم اور خرچ کرو، اور یہ اللہ کے لیے، اللہ کے اوپر قرض ہوگا۔ قرض کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو واپس کیا جائے گا، یعنی قرض کا مطلب تو یہی ہوتا ہے کہ واپس کیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح یہ جو بھی کچھ اللہ کے لیے خرچ کرو گے وہ گویا کہ اللہ کے اوپر قرض ہوگا، اور اللہ اس کو واپس کرے گا آپ کو قیامت کے دن بہترین بدلے کی شکل میں۔ بہت زیادہ اس تذکرہ قرآن کریم کے اندر بیان کیا گیا ہے، تفصیل کا موقع ہوگا تو پھر عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑھا کر کے اپنے بندوں کو نوازیں گے وہاں۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کو قرض حسنہ دیتے رہو۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ هو خیرا واعظم اجرا، اور جو کچھ بھی تم آگے بھیج دو گے، وہ اپنے لیے جو کچھ بھی تم یہاں اچھے کام کر کے آگے بھیج دو گے، تجدوه عند اللہ، تو اس کو اللہ کے پاس وہ خیرا، بہت ہی بہتر پاؤ گے، یعنی یہاں سے اجر میں واعظم اجرا، اور اجر کے اندر بھی بڑھا ہوا پاؤ گے، یعنی بہترین اجر تمہیں اس کا ملے گا۔ واستغفر اللہ، اور اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے رہو۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ کی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔